انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پہلے تو ہم اپنی تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت مختصر سے نوٹس پر انہوں نے ہمارے غم کو محسوس کرتے ہوئے ہماری دعوت پر اتنے کم وقت میں یہاں تشریف لائے۔ وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور اس فرض کی ادائیگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ پورا پاکستان اس پریس کانفرنس کے ذریعے سن رہا ہے کہ خود میڈیا کے افراد اس میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں۔ میرے پاس نام ہے، روزنامہ امت کے رپورٹر رجب علی کے بھائی اس میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جیو کے بہت ہی مشہور اینکر اور رپورٹر فہیم صدیقی خود زخمی ہیں، ان کا بیٹا زخمی ہے، ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ پہلے اس وقت جب خبر آئی تھی زخمی کا، بیٹا شہید ہو چکا ہے اور بھانجی زخمی، بھانجی بھی شہید اور وہ خود زخمی۔ سب ہم اس صحافی برادری کو پہلے تو تعزیت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے، اور دوسری بات یہ جو 30 کے قریب شہداء ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم یہ غم جانتے ہیں، پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں صرف اہل تشیع کے شہید نہیں ہیں، اس میں ان صحافیوں کے علاوہ بھی 7 ہمارے اہل سنت بھائی شہید ہوئے، جن میں خواتین بھی۔ اور پرسوں بھی یہی ہوا تھا جب پاپوش اور قصبہ میں جو دھماکے ہوئے ان میں 19 میں سے 7 یا 8 ہمارے اہل سنت کے برادران اور ان کی خواتین اور ان کے بچے شدید زخمی میں شامل تھے۔ ایک بچی جس میں سے بعد میں جام شہادت نوش کر گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک رینجرز کا جوان بھی اس سانحے میں آج کے شہید ہوا۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ ہماری ایک برادری رہ گئی، بوہری برادری، جو آپ جانتے ہیں کہ عزاداری میں ہر سال بہت ہی پرجوش طریقے سے شریک ہوتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں، نوئے خانی، مرثیہ خانی، سینہ زنی، سب ان کے بھی کئی افراد اس میں شہید ہیں۔ یہ سانحہ کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں، یہ پوری انسانیت کے ساتھ ہوا ہے۔ تمام شہداء کو اس رینجرز کے جوان سمیت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے پروردگار عالم۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے جو ملک کی صورتحال ہے اور جس طرح دہشت گردوں نے اس پورے ملک کو یرغمال بنایا، ہمیں یہ کہا جاتا ہے بظاہر، یہ ہمیں داؤ پیچ دیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ دہشت گرد امریکہ کے خلاف ہے۔ بعض بہت ہی منافقانہ رویہ رکھنے والی ناکام سیاسی پارٹیاں اور ناکام مذہبی جماعتیں ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کے لیے جواز تلاش کرتی، یہ ان کو سپورٹ کرتی، یہ ایسے بیان دیتے ہیں، یہ ایسے انٹرویو دیتے ہیں، یہ ایسے پروگرام کرتے ہیں، ان کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تو یہ ہوا۔ یہ ماضی میں جڑیں تلاش کرتے ہیں کہ 2001 کے بعد ہوا، لیکن ان کی سوئی 2001 پہ اٹکتی ہے۔ یہ 1977 کے عامر جنرل کی طرف نہیں جاتے جس کا انہی نے سب نے ساتھ دیا اور اس زمانے میں اس دہشت گردی کے بیج بوئے گئے تھے۔ یہ وہاں تک کیوں نہیں جاتے کہ یہ خود اس کے دست و بازو تھے اور ان دہشت گردوں کو پالنے میں شریک تھے۔ دوسری بات، یہ امریکہ کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر یہ امریکہ کے دشمن ہوتے تو یہ امریکہ سے لڑتے، یہ امریکہ سے نہیں لڑ رہے۔ انہی نے پاکستان کو مقتل بنایا ہے اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے۔ یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا کہتی ہے امریکہ کے دشمن نہیں، یہ امریکی ایجنٹ ہیں، امریکی ڈالرز پہ ان کی پرورش ہوئی ہے، امریکہ نے ان کو ٹرین کیا ہے، امریکی تنظیم بلیک واٹر کہ یہ ایجنٹ، یہ ٹاؤٹ ہیں، اور پوری طرح سے امریکہ اس میں ملوث ہے اور یہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کا جو سامراجی منصوبہ ہے، یہ اس پر عمل پیرا۔
یہ ایک بات. اور بہت دیر سے ہم یہ بات سن رہے ہیں اپنے محترم برادران سے, صحافی برادران سے خاص طور پہ میری گزارش ہے, جب ایسا ثانیہ ہوتا ہے, ہم پر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے, فوراً واقعے کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. کیسے موڑ دیا جاتا ہے؟ اچانک بالکل پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ڈھاٹے بردار لوگ, ڈنڈے بردار لوگ, گاڑیوں میں سے ایک دم پیٹرول کے کنستر کوئی جلوس میں لے کے نہیں چلتا, کنستر لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارا فوراً سبوتاژ کر دیا جائے ہماری مظلومیت کو. اور بجائے اس کے کہ ہماری مظلومیت کا پرچار ہو کہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں عورتوں اور بچوں کی آج عاشور کے دن, دوسری طرف رخ موڑا جاتا ہے. جب یہ ہماری تجربہ 30 سال کا ہے کہ ہمارے ہر جنازوں کو اسی طرح سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میڈیا پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, 27 دسمبر کو کوئی کنٹرول کر سکا تھا؟ 12 مئی کو کوئی کنٹرول کر سکا تھا؟ کتنی بڑی بڑی ملک گیر تنظیمیں تھیں. اس شہر جو آتش فشاں کے دہانے پر ہے, ہر روز ایک چھوٹا سا ثانیہ ہوتا ہے, پورے شہر میں آگ لگ جاتی ہے اور ہماری مظلومیت پیچھے رہ جاتی ہے. 12 مئی کو کوئی بھولے گا؟ 27 دسمبر کو کوئی بھولے گا کیا ہوا اس شہر میں, کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ تو عزیزو, موت ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اتنا بڑا, لاکھوں کا مجمع سڑک پر ہے, کسی کو نہیں پتا کہ کالے کپڑوں میں کون ہے, ڈھاٹا باندھ کر کون ہے. یہ ایلیمنٹ نکلتے ہیں, فوراً 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگتی. ہم اپنے زخمی اٹھا رہے ہیں, ہم اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہم اپنے علم سنبھال رہے ہیں, ہم اپنے تعزیے سنبھال رہے ہیں, ہم جلوس کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہم جلوس لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے آگ لگتی چلی جا رہی ہے. اور پھر یہ ہو رہا ہے کہ عزادار یہ کر رہے ہیں. کوئی عزادار یہ نہیں کرتا, اس کا ثبوت دیتا ہوں. مجھے بتائیے, یہ جو دھماکہ ہوا آج اور جو جواز پیش کرتے ہیں ان دہشت گردوں کی ہمدردی کا اور ان کو شے دیتے ہیں کہ یہ کام کرو, یہ عزاداروں کا جلوس جو جا رہا تھا, اس نے کس کو تکلیف پہنچائی تھی؟ کس کو پتھر مارا تھا؟ کس کو آگ لگائی تھی؟ یہ اپنے سینے پر ہاتھ مار رہے تھے, دوسرے کے نہیں. کیا دشمنی دین سے؟ ہم حسینیت کا پیغام دے رہے تھے, امن و امان کا پیغام دے رہے تھے, لیکن مسلسل ہمارے ساتھ ہی انتظامیہ. 8 محرم کو دھماکہ ہوا پاپوش نگر میں, فوراً انتظامیہ کا بیان آ گیا, گیس کا سلنڈر پھٹ گیا کار میں. اتنا تو عام آدمی کو بھی پتا ہے, ہمارے ان انویسٹیگیٹرز کو نہیں پتا کہ گاڑی میں سلنڈر پیچھے ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا. اور آپ میڈیا نے اس کی تصویریں چھاپی کہ آگے سے گاڑی تباہ ہوئی تھی, پردہ ڈال دیا. 9 محرم کو دھماکہ ہوا قصبہ میں, ٹینک میں گٹر میں گیس تھی وہ پھٹ گئی. آج کیا ہوا؟ آج کی تعبیر کیا کریں گے؟ یہ ڈال دیں گے کسی سوسائٹ پہ, اور ایک پہ ڈالنے لگے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس کو پہچاننے والے پہنچ گئے, ہمارے آدمی کو کہ جو بری طرح سے مسخ ہوا, ٹکڑے وہ اس کو لے گئے تھے. ہمارے ایک بہت بڑے یہاں کے ترم خواہ ہیں, وہ لے گئے تھے تصویریں کہ یہی دہشت گرد لگتا ہے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس کے وارث سب پہنچ گئے. تو یہ بڑی آسانی سے اپنی بلا ٹال دیتے ہیں, دہشت گرد خود کش تھا چلا گیا, ہم نہیں جانتے. مگر جو بات ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس شہر میں سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں دہشت گردوں کے اڈے ہیں, کون سے مقامات ہیں جہاں پر ہر جمعے زہر پھیلایا جاتا ہے, آگ اور خون کی بات کی جاتی ہے. 1 محرم سے آج تک سب ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ کون سا گروپ کتنا زہر پھیلاتا رہا, اور ہماری طرف سے مسلسل امن کی بات, مسلسل خاموشی. ناگن چورنگی پہ آپ نے فلمیں دکھائی, میں نے نہیں دکھائی, میڈیا نے دکھائی, اور حکومت نے ان کو دی کہ دکھاؤ. اسلحہ پکڑا گیا, لوگ پکڑے گئے, 2 دن بعد چھوڑ دیے گئے. یہ اعلان کرتے ہم نے اتنے دہشت گرد پکڑے, اتنے دہشت گرد پکڑے, مگر کبھی یہ خبر نہیں آتی کہ کتنے گھنٹے بعد چھٹ گئے. 1 دن بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, 2 دن بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. حساب لگائیے پکڑے جانے والوں کا اور بتائیے کہ کتنوں کو انہوں نے سزائیں دی. آزاد پھر رہے دہشت گرد. کیوں؟ وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ان کی سرپرست ہیں, جو ان کو چھڑواتی ہیں, جو ان کے اسلحے کی بھری ہوئی کاروں سمیت جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت آن ڈیوٹی منسٹر ان کو آ کے بچا کے لے کے جاتا ہے.